اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے ہم ممنون مشکور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور قبول کیا کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے آج بیٹھیں اور دین کا اور اسلام کی اور قرآن کی اور حدیث کی باتیں کہیں سنیں. ویسا تو ہفتے میں 1 گھنٹہ کدھر چلے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, اور اگر 1 گھنٹہ ہم یہاں نہیں بیٹھیں تو ایسے ہی 1 دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم کو توفیق دیا کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں, اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے اعمال میں اخلاص اور الہیت عطا فرما, ہم کو ریاکاری سے بچا. میں بولنے والا اور کوئی عمل اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو, صرف اپنی ریاکاری کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے کہ تو وہ آخرت کے وقت جو ہے تباہی بربادی کا وسیلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی کیفیت ہو آپ کی, اچھا دن اچھا گزرے یا کوئی ٹرائل ٹریبولیشن بھی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو انسان خوشی کے وقت جب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں. اور دوسرا یہ حدیث کا مفہوم ہے. دوسرا یہ کہ کبھی کوئی ٹرائل ٹریبولیشن تکلیف میں ہو تو وہ اگر کوئی تکلیف میں پریشانی میں ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. تو شکر کا بھی اجر ہے اور صبر کا بھی اجر ہے. مگر ایک اور کہ کوئی اسکالر سے سنا تھا میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی آپ کو اچھا کام مل جائے اور شکر ادا کرے, اور کوئی تکلیف ہو صبر کرے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں دیکھا ہوں کہ جو جانور ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی کیٹ ہو یا ڈاگ ہو یا کچھ ہے, اس کو کھانا دیں گے تو بہت خوشی سے آپ کا جو ہے دم ہلائے کہ کھانا کھائے گا اور آپ کا گریٹفل رہے گا. کھانا نہ دیں گے تو وہ صبر سے بیٹھے رہے گا. وہ کہا کہ پھر انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو, جب کوئی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کرو, اس کے بعد ایک پریشانی میں ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت دی ہے اب اس کا سوال جواب بھی ہونے والا ہے, میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہ کر سکتا ہوں. اس کی پریشانی ہو اور اللہ تعالیٰ سے نہ صرف شکر کریں بلکہ ڈرتے بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہم کو اس جو آپ کی نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. پھر انہوں نے کہا پھر آپ کو تکلیف کیا, اگر تکلیف ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تکلیف ہوتی ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے سارے بندوں میں مجھے سلیکٹ کیا اور میرا امتحان لے رہے ہیں, تو یہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی. کتنی بڑی بات بتا دی انہوں نے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. اچھا, آج کے تعلق سے میں قرآن کی جو ہم تفسیر کرنے والے تھے, مگر کچھ لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا ہے, اور چونکہ ربیع الاول جو انتہائی مبارک مہینہ ہے اس کے تعلق سے کچھ تھوڑے سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گئی ہے, تو اس کے تعلق سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا. تو میں نے آج جو ہے اچانک چینج کر کے میں صرف ربیع الاول کے تعلق سے کچھ اپنے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک واحد امت چھوڑ کر گئے. اس کے بعد اس میں تفرقے ہونا شروع ہو گئے, اور اس کی بھی بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں. آپ میں سورہ ابراہیم ہے, 14th سورہ ہے, اس میں آیت نمبر ہے 22. میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے کیا امپورٹنس ہے اس کے طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعدک الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تعلمونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتم من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. یہ شیطان جو ہے
डे ऑफ जजमेंट का मामला है, जैसा बड़े बड़े गैदरिंग में एक प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है, तो एक कुफ्फार और मुशरिकीन और जो जितने नाफरमान थे जो जहन्नुम में जाने वाले हैं सबका एक बड़ा मजमा रहेगा, और वो सब मजमा जो है शैतान को देखते रहेंगे कि तेरी वजह से हम जहन्नुम में जा रहे हैं। तो उस वक्त शैतान जो है एक लाके प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द नॉन बिलीवर्स, और जो लोग गुनाह किए हैं उनसे कहेगा कि ये कि इस दिन मुझे ब्लेम मत करो, तुमको तो चॉइस था ये चीज चुनने का या वो चीज चुनने का, बहस मुबाहसे करना, एक दूसरे से इख्तिलाफ करना, ये सारी चीजें हैं ना, मुझे ब्लेम मत करो। फला तलुमूनी वलूमु अंफुसकुम, मुझे इसका वारिद मुल्ज़म इल्जाम ना रखो, अपने आप पे सोचो तुमने गलती की। अच्छा, मैं छोटी उम्र थी, मैं जो है हमारे हैदराबाद में बाग़याम की मस्जिद थी, वहाँ एक स्कॉलर जो है, जैसा संडे मैं कर रहा हूँ, वहाँ कुरान और हदीस की जो है 2-3 घंटे की ज़ोहर के बाद तफसीर हुआ करती थी, तो मैं जाकर शरीक होता था। तो उन्होंने इस आयत की जब तफसीर करे तो उस ज़माने में बताया, हमारे यंग उस ज़माने में, उस वक्त तो नए कंप्यूटर्स थे, न ये जितने सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं थी वो, हत्ता कि आप ना कैसेट थे ना टेलीविजन था, कुछ नहीं था उस जमाने में। उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में क्या था, उस जमाने में लोग अगर कोई फिल्में रहते थे, अगर देखना चाहते थे तो वो जाकर फिल्में टिकट खरीद के, लाइनों में खरीद के उसका टिकट लेकर फिल्म देखा करते थे। तो उन्होंने उसकी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि और फिल्म के लिए क्या है, बाजार में इश्तिहारात लगे रहते थे, बड़े बड़े जबरदस्त रंगीन, और उस पर बेहतरीन वो हीरो हीरोइन की तस्वीरें रहते थे, और फलां तारीख से ये सिनेमा में इतने बजे के इतने शो है और आए, और ऐसा तशहीर वगैरह होती थी। तो वो जो तफसीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शैतान जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या है, वो कह रहा है कि मैं सिनेमा जो आपके जाकर देखे हैं, और उसमें जो है क्यू में खड़े रह के, बाज़ वक्त असर की नमाज का टाइम रहता, मगर क्यू चूंकि शुरू हो रही है तो टिकट नहीं मिलता, जाके आप असर की नमाज में मिस कर दिए, उसके बाद सिनेमा में बैठे तो मगरिब की नमाज भी हो गई, उसके बाद आप उसी टिकट पे दूसरा शो भी मिल रहा है तो फ्री बैठ के दूसरा शो भी देखे, तो असर भी गए, मगरिब भी गए, और ईशा भी इसलिए गए कि उसके बाद जो थक के आप रात में 12-1 बजे जब आएंगे, थके हुए रहेंगे, आते ही जो घर में सो जाएंगे, तो आपके असर, मगरिब, ईशा, तीनों नमाजें आपके ज़ाय हो गए। तो शैतान से ये शैतान ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सिनेमा के लिए अंदर थिएटर में नहीं लेगा, तुमको तो सिर्फ मैं बाहर एक इश्तिहार लगा दिया था, वो इश्तिहार देखकर तुम तो अपने दिल से अपनी खुशी से जाके सिनेमा देखे, मुझे क्यों ब्लेम कर। तो ये शैतान जो जो जितने नाफरमान थे, जितने गुनाहगार हैं, उन लोगों को जमा करके कहेगा कि अब हिसाब किताब छूने होने वाला है, मुझे ब्लेम मत करो, मैं किसी का हाथ पकड़कर फोर्स करके कोई गुनाह नहीं करा, मैं तो सिर्फ तुमको एक मलम्मस, आपको इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश किया, और आपने वो अपने दिल से उस इंटरेस्ट को कबूल किया और आपने गुनाह किया, मुझे क्यों ब्लेम करते। तो ये सूरह इब्राहिम जाके आप जब भी मौका है, सूरह इब्राहिम 14 है, उसकी आयत नंबर 22 है, ये देख लें कि इसमें जो है आप जितना भी समझ रहे हैं कि हमने जो गुनाह किया है शैतान ने हमको किया, हाँ वर्गलाया है, मगर उसने आपको फोर्स नहीं किया, सिर्फ आपको बताया है कि देखो ये चीजें हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ऐसा होगा और तुमको ये आराम रहेगा, तो उसकी कोशिश है, तो बस ये रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो ब्लेम होता है, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है हुजूर की उम्मत को जितना भी हो सकता है मेरी हैसियत से यूनाइट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, रबी अव्वल आ गया है, रबी अव्वल में एक तो ये खुशी का भी महीना है और रंज का भी महीना है। आप पूछेंगे क्यों? खुशी का इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबी अव्वल में। दूसरी चीज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से हमको छोड़कर चले गए, वो दिन भी जो है सबसे गम का जो दिन हो सकता है, वो दिन भी है, वो भी रबी अव्वल में। तो इस दिन में खुशी भी मना सकते हैं और गम भी मना सकते हैं, दोनों चीजें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें बैलेंस रखें। और आज का जो सेशन होगा, मैं इसी ताल्लुक से कुछ बयान करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जो न सिर्फ ग्रुप में आने वाले हैं बल्कि मेरे जानने पहचाने जो सबब जितने भी हैं, वो रबी लेवल के ताल्लुक से 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए।
ایک یہ ہے کہ جو ہے ربیع الاول کو جو ہے منانا جو ہے وہ کوئی کرنا ہے، اور کوئی ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ منانا نہیں چاہیے. تو یہ دونوں میں اختلاف ہو گیا. اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہوگا کہ کوئی منا رہے ہیں کوئی نہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس کا جو اعتقاد ہے اس کو اس اعتقاد پہ رہنے دیں. ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم جس چیز کو فالو کریں اس لحاظ سے دوسروں کے اوپر فورس کریں کہ تم بھی چینج ہو جاؤ. نہیں، جو جس حال میں خوش ہے، جو جس حال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنا جو ہے عشق نبی کے تعلق سے کچھ کر رہے ہیں، تو ان کی اپنی خوشی ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کو بولنا ہے کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا. اور دوسروں کا بھی کام یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ ہاں ہم تو یہ 12 ربیع الاول کا ہم جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ خاص مسجدوں کو سجا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ تم کو حضور سے کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں. ایسا نہ کریں. جو گروپ ایک کام کر رہا ہے اپنی خوشی سے کر لیں، جو گروپ نہیں کر رہا وہ اپنی خوشی سے کر لیں. مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کیا حضور سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں، یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب رفع دین کا معاملہ ہوا تو میں نے بتا دیا نا کہ ہاتھ جو ہے، جو رفع دین کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، یہ سب دونوں بھی پکے مسلمان ہیں، اس میں کسی کو. مگر یہ ہے کہ جو رفع دین کر رہا ہے وہ دوسروں کو کہیں کہ نہیں تم کیوں نہیں کر رہے، تم کرنا ضروری ہے، نہیں تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. ایسا نہ کریں. اور جو نہیں کریں وہ دوسروں کو کہیں کہ آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں، کرنا بند کر دیں. ایسا نہیں. جو کرتے ہیں کرنے دیں. ہر ایک اپنا اپنا جو عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے. تو خالی میں اتنا بیان کرنا تھا، ربیع الاول کا کوئی جلوس نکال رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہے ہیں تو آپ کو پسند ہے ضرور کریں، اللہ آپ کو خوب اس کی جو بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. ان سے کہیں کہ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے، ہم کو جو اللہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت ہے، ہم اس کا اظہار ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. تو سب سے اہم چیز ہے. اور آپ کو بتا دوں میں کیا ہے، ہمارے پاس کیا تھا، ایک تو ایک کرسمس ہے، کرسچن جو مناتے ہیں نا، تو وہ ایک ڈے مقرر کر دیے. بس اسی دن میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چرچز میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. سب کہتے ہیں، جو تقاریری ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، کھانے پیتے ہوتے ہیں، گھروں میں جو ہے اس کا ایک زبردست ہنگامہ ہوتا ہے. کرسمس کی جو ہے لائٹیں لگاتے ہیں اور پارٹیاں ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. یہ چیز ایک علیحدہ چیز. اس کے حوالہ کیا ہے، اب آپ یہاں کے جو ہے، اب میجارٹی بات کر رہا ہوں میں کرسچنس کی، جو ہے وہ اپنے والد اور والدہ کے تعلق سے ان کے خاص طور پہ کب ملتے ہیں، جا کے ان کے یا تو مدرس ڈے یا فادرس ڈے ہے، یا ان کی برتھ ڈے ہے، یا انہیں اینیورسری. یہ سب گنے چنے دن ہیں جس میں وہ خاص طور پہ اپنے جا کے ایک فیملی یونین ہوتی ہے، ان سے ملتے ہیں. مگر ہمارا کام یہ کیا ہے، ہم بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں کوئی ایک دن اپنا شو کریں کہ ہم کو ان سے محبت ہے، اس کے علاوہ ہم سارے دنوں میں کوئی امتحان نہیں. یہ تو ہم جیسا ہم ایگزامپل دیا اس کو فالو کریں. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہمارا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ایسا کیا ہم بھی کیا سال بھر میں ایک دن ان کے لیے مختص کر دیا، اس کے علاوہ تو ان سے کوئی تعلق نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب آپ دیکھیں کسی کے پاس کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، تو اب آپ اس کے پاس جا رہے ہیں تو ایک پریزنٹ لے کے جاتے ہیں. تو اب آپ سوچتے ہیں کہ وہ پریزنٹ کیا دوں جو اس کو پسند. آپ ایسا پریزنٹ خرید کے لے گئے اور جو اس کو پسند بھی نہیں ہے تو وہ لے گا کچھ آپ کے سامنے، تو تھینک یو بول دے گا. آپ جیسے جائیں گے وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کے پاس کبھی کوئی پارٹی میں جائیں گے تو ان کو دے دو، ویسے پیک کریں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کوئی چیز آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پریزنٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بہترین پریزنٹ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہم صلی علی کثرت سے پڑھیں. وہ دوسری چیز کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ فالو کریں. حضور کی جو سنتیں فالو کریں گے تو اس سے آپ اپنی محبت بتا رہے ہیں کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں ان کو جو چیز پسند ہو وہ اگر کریں گے تو اور ان کی خوشی کی بات ہوگی نا. وہ کہیں گے کہ میں جتنے چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں ہو وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کر لیں. تو ہم کو حضور کے صبح سے شام تک کے ساری سنتیں یاد کر لیں. رات میں سوتے وقت
सोने की दुआ है, नींद में से उठेंगे, उठने की दुआ है, आप जरूरत के लिए जा रहे हैं उसकी दुआ है, एंट्रेंस की दुआ है, उसके बाद आप फिनिश कर देंगे तो उस वक्त की एक दुआ है, उसके बाद वजू करेंगे तो उसके वक्त की है, उसके बाद जैसे वजू ख़त्म करेंगे तो उसकी भी सुन्नत है कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। नमाज का वक्त हो तो जैसे फजर के लिए आप उठे हैं तो फजर की नमाज पढ़ें, तहज्जुद का वक्त है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें, उसके बाद जब खाना खाने बैठे हैं तो खाने की जो दुआ है, ये सारे दुआएं इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट भी कर दूंगा। अच्छा, मुझे यकीन है कि आप सब लोग सारे इस मसनून दुआएं बराबर पढ़ते होंगे। तो ये क्या, आप सुबह से शाम तक जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे आप अमल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप एवरी डे आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत की खुशियाँ जो है ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो बासत की है, उसके सारी खुशियाँ आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हैं, उनके अहकाम पे, उनकी सुन्नतों पे पाबंदी पे चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अहम चीज़ है। अब हम ये देखें कि जिस ग्रुप से और जो फ़िरक़े बन गए हैं उनमें कोई अगर शिर्क नहीं कर रहा है, जहाँ तक है शिर्क का सवाल है, अगर कोई शिर्क नहीं कर रहा तो फिर हमको उनसे एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट की बहस करना नहीं, क्योंकि जहाँ बहस करेंगे कि हर एक इंसान अपने साथ कुछ अपने प्रूफ्स रखे हैं, उनके पीछे उसका बैकग्राउंड है, तो वो जब भी आप बात करेंगे तो वो अपना बैकग्राउंड निकालेंगे, फिर आप अपना बैकग्राउंड निकालेंगे, आप कहेंगे कि ये करना चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये करना चाहिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस ताल्लुक से ये मीलादुन नबी कब से शुरू हुआ ये आपको बता देना चाहता हूँ। मीलादुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के 300 ईयर्स तक कोई मीलाद नहीं मनाया गया। 400 ईयर जब शुरू हुए उस वक्त से मीलाद, उस वक्त का जो बादशाह था, खलीफा जो भी था, उसने एक दावत की और उन्होंने कहा कि मैं 12 तारीख को लोगों को बुलाता हूँ, खिलाता हूँ और खुशी मनाता हूँ, तो उसके बाद से मीलादुन नबी शुरू हो गया। तो 300 ईयर्स तक नहीं था, 400 ईयर्स से शुरू हुआ, उसको चलाते गए। अच्छा, दूसरी चीज और एक भी है, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका बहुत बड़ा मुकाम है और यंग से ये अब आप इससे अंदाजा करेंगे 33 ईयर्स की एज में उनका इंतकाल हुआ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अंसारी सहाबी थे और बहुत खुलूस थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। जितने असहाब है, अब आप देखें कि हदीस का ज़ख़ीरा मुझे तो पूरा नहीं मालूम है, मगर सिर्फ एक वाहिद शख्स है जिसके ताल्लुक़ से हुज़ूर ने कहा कि ऐ मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितना बड़ा एजाज़ है उनके लिए, और ये अल्फाज मैं किसी और दूसरे सहाबी के ताल्लुक़ से किसी हदीस में नहीं पढ़ा। कितना बड़ा दर्जा है मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला। तो उनको कहे कि उसके बाद वो जब कहें उसके साथ ही कह दे कि जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ो तो उसके बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। ऐ मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हर फ़र्ज़ नमाज जब ख़त्म कर दोगे उसके बाद ये दुआ मांगना करो। तो ये मुआज़ इब्न जबल के मुआज़ इब्न जबल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बना के भेजा। तो जब भेज रहे थे तो मदीना शरीफ से मुआज़ इब्न जबल घोड़े पे सवार हैं, वो जानवर जो भी था, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ-साथ पैदल चले, तो मुआज़ को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि हुज़ूर मैं उतरता हूँ, मैं भी आप। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पे सवार हो और मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो ये साथ चलते गए, रास्ते में सारी बातें करते गए। कितने एक आध मील तक मदीने से ये बातें करते चले जा रहे हैं। मुआज़, तुमको मैं यमन का गवर्नर बना के भेज रहा हूँ। उसमें एक जो बात हुई थी वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। मैंने कहा कि जब तुम यमन में जाओगे तो एक नई इलाका है, नया मुकाम है, वहाँ जाओगे तो तुमको अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कैसा उसको हल करें। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुझे आता है, कुरान की आयतों से जो उसने फरमाया कि फ़र्ज़ करो तुमको उस वक्त कोई कुरान की कोई आयत से उसका हेल्प जो तस्वीर करना है, वो अगर हेल्प नहीं मिली तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारा हूँ, तो आपकी सुन्नतों के लिहाज से उसका जो भी होगा मैं इस्तेमाल करूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि कुरान और सुन्नत से उसका तुम्हारे को कोई सलूशन न मिले तो क्या करेंगे। तो वो थोड़ा सा सोचे, उसके बाद कहा कि मैं इज्तिहाद करूँगा। फज्तहिद अल्फाज आए हदीस में, फज्तहिद इज्तिहाद के मतलब ये है कि अपने तौर पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका कोई हल निकालूंगा मैं।
کلیئرلی قرآن اور سنت میں یہ بتایا نہیں گیا ہے، مگر اس کی روشنی میں اس کا حل نکالوں گا. تو حضور نے ان کے پیٹ تھپکی اور کہا کہ بالکل صحیح کام کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے آئندہ جتنے مسائل ہیں وہ آسان کر دیتا. تو چلے گئے. تو اجتہاد کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تاکہ. تو اجتہاد کیا ہے؟ جب اگر قرآن اور حدیث میں کوئی چیز صراحتاً نہ ہو تو اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو پرابلم سالو کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ آپ نکال سکتے ہیں. مگر اس کے تعلق سے یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جب حیدرآباد میں خاص طور پہ پولیس ایکشن ہوا تھا، یہ میں جب انڈیپینڈنس کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوا، پولیس آئی اور سارے ہندو مل کے اور آفیسر مل کے سارے لوگوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم و زیادتی کی. دیہاتوں میں تو ان کا قتل عام ہوا ہے، اتنا خون بہا ہے، مسلمان فیملیوں کو بالکل تباہ و تاراج کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے اتنا سیویئر ڈپریشن ہوا، سارے مسلم جو پریشان حال تھے، پریشان حال تھے. تو اس وقت عبد الواحد اویسی جو رحمۃ اللہ علیہ نیک انسان تھے، انہوں نے اتحاد المسلمین کے نام سے ایک جماعت شروع کی، اور انہوں نے یہ کیا کیا کہ 12 ربیع الاول کو ایک مسلمانوں کے لیے سیرت النبی کی کانفرنس کر کے سارے مسلمانوں کو کہا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور حضور پہ درود بھیجیں گے اور تقریر ہوں گے. تو اس سے کیا ہوا، جو مسلمان جو ڈپریشن اور گھر میں بند پڑے تھے، پریشان تھے، باہر نکلنا نہیں آتا تھا، ان سب کو جمع کیا گیا. وہ سارے لوگ جمع ہوئے اور اس کی وجہ سے ایک یونٹی آئی اور ایک قوت آئی، جو ڈپریشن کی شکل تھی وہ دور ہوئی. تو یہ عبد الواحد اویسی صاحب نے جو اتحاد المسلمین کے تھے، انہوں نے ایک اجتہادی کام کیا، جس سیرت النبی کے تعلق سے ایک بڑا جلوس نکالا اور تقاریر ہوئے، سب لوگوں کو جمع کیا. اس کے بعد ہر سال ایک زبردست یہ ہوتا تھا، مسلمان آ جاتے اور اس وقت جو ڈپریشن تھا اس میں سے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں، پھر اپنی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بھی خوش ہے. اور آپ کو پتا ہے عید کے صلوات کو جو رہتا تھا نا، عید گاہ میں جا کر پڑھتے تھے، کیونکہ ساری دنیا کے اور دوسرے لوگوں کے اوپر ایک مسلمانوں کے ایک ڈھاک بندے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم لوگ ہیں. کیونکہ ایک مسجد میں اب چونکہ اب ہمارے یہاں ملکوں میں اور اکثر جو ہے مساجد میں عید کی نماز ہو جاتی ہے، مگر پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، حکم یہ تھا کہ عید گاہ میں جا کر سب مسلمان ایک جگہ ہو. عورتوں کو بھی تاکید تھی کہ عید کی نماز کے لیے جاؤ عیدگاہ کو، حتیٰ کہ جس کو نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں رہتے تھے عورتیں، ان کو بھی حکم تھا کہ تم سارے اگرچہ کہ نماز نہیں پڑھیں مگر عیدگاہ میں جب لوگ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم ٹریول کرو. تو ایسا زبردست مجمع جاتا تھا، اس سے مسلمانوں کو ایک تقویت ہوتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دیا کہ اس سے جو ہے یہ 12 تاریخ کا جو ہے شروع ہوا حیدرآباد میں، اور دوسری جگہوں پہ بھی ایسی، ہر ملک میں ایسی ہوا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ ایک ٹریڈیشن چلا ہے، چلے. مگر جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہوئے تو ان سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ حضور سے محبت نہیں رکھتے، وہ حضور سے ہم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ حضور کی سنت پہ وہ پابند ہو گئے. حضور نے صبح سے شام تک جو کہا، ہر چیز کی کوشش کرے. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ شیطان نے تو اس دن یہ تو کہہ دے گا کہ ایسا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان اللہ کے پاس جب سورہ صاد بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں تو اس میں جو ہے ایک جس میں شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے تجھ پہ لعنت ہے، اور یہ ہے وہ سب سارے جب بتایا گیا تو اس وقت ہے کہ اللہ آپ نے جو بھی کہا، مگر آپ کی عزت کی قسم، آپ کے وقار کی قسم، میں جو ہے سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے جو ہے مخلصین کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو میری عزت کی قسم کھایا تو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تجھے اجازت ہے جتنا چاہے تو گمراہ کر سکتا ہے سوائے میرے مخلصین بندے. مخلصین کو ہے جو صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جتنے عمل کریں گے اس میں کسی کی قسم کی ریاکاری نہ ہو. تو شیطان نے اس دن وعدہ بھی کیا تھا، اللہ کے سامنے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے مخلصین کے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجعلنا من المخلصین، اللہ ہم کو مخلصین بندوں میں شمار کریں جس کو شیطان. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک بغیر باپ کے پیدا ہوئی. تو
تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک معجزہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کا تو حکم ہو سکتا ہے، جیسے سورہ یاسین کی آخریت میں کن فیکون، ہو جاؤ اور وہ بات ہو جاتی ہے. حکم ہوتا ہے بس. تو اس میں نہ مرد کی ضرورت ہے نہ عورت کی ضرورت ہے. جیسا آدم علیہ السلام کو تو نہ ماں باپ دونوں نہیں تھے، بی بی حوا کو جو ہے کوئی والدہ نہیں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے. مگر اب کیا ہوا، یہ کرسچینٹی چلتے رہی. اس کے بعد آہستہ 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 شروع کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. یہ سینٹ پال کا زمانے میں اس کے بعد شروع ہوا ہے. اس نے کہا کہ جب ان کا والد نہیں تھا تو نعوذ باللہ اللہ ان کا والد ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو شیطان کیا کرتا ہے، چھوٹے موٹے جو چیزیں رہتے ہیں اس سے ذہنوں پہ اثر کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کے بعد کرسچینٹی کیا ہوگی، نعوذ باللہ سن آف گاڈ بول کے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ اختلاف میں جہاں سے کوئی چھوٹا موٹا پوائنٹ ہو اس کو بہت بڑا کر کے لوگوں میں اختلاف کرے گا اور غلط راہ پہ چاہے گا، ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس شیطان کے فتنے سے بچائے. جو لوگ مناتے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے منیں. جو لوگ نہیں مناتے ہیں، جو نہیں مناتے اللہ تعالیٰ الحمدللہ. جو لوگ نہیں مناتے ان کی بھی کوئی بات ہے، ان کا بھی مقام بہت بلند ہے، ان کا بھی مقام بلند ہے. آپ عشق میں جو بھی کرتے ہیں کریں، شرک نہ کریں تو بس ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ ہے کہ صرف آپ سال میں ایک دن منا لیں خوشی، اس کے بعد سال کے سارے دنوں میں حضور کون ہے، ہم کون ہے، ہمارا کوئی تعلق. نماز کا وقت آ رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. روزے کیا ہے تو کچھ روزے رکھ رہے ہیں، کچھ چھوڑ دے رہے ہیں. زکوٰۃ کا موقع ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں. حج ہے تو حج بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ دوسرے ارکان تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر صرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جو ہے 12ویں تاریخ کو ایک بڑا جلوس نکال رہے ہیں اس کی طرف، تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور سے سوچیں، آپ سوچیں سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر مناتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل رہے ہیں. اچھا ایک بات بیان کر دوں میں. بدر کی جو جنگ ہوئی تھی آپ کو پتا ہے نا، 1000 کا لشکر آیا تھا اور ادھر 313 کے ساتھ کون تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے پشت پناہ ہیں، فرشتے بھی بھیج رہا ہے. تو ایک گروپ یہ ہے، اور دوسرا گروپ کون ہے، ابو جہل ہے اور مشرکین کفار ہے، مکے کے سارے ہیں. تو 2 گروپ ہیں. تو وار میں کیا ہے، 2 اینیمیز کے گروپ ہیں. اب آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ میں ہیں اور آپ اس اپوزٹ گروپ میں فائٹ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. بہت بڑی بات کر رہا ہوں نا میں. حضور سے اور اللہ سے جنگ کرنے والے کون رہیں گے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ جو ہے نا استغفر اللہ من کل ذنب، جو لوگ سود لیتے ہیں، نا ان کے تعلق سے بتا دیا کیا، حرب من اللہ و رسول. یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جنگ کرنے آ رہے ہیں. حرب کہتے ہیں جنگ کو. تو جو لوگ سودی کاروبار میں ہیں، سود انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ سوچ لیں. بہت بہت اہم بات کر رہا ہوں. تو وہ لوگ دے آر ان دا اپوزٹ گروپ. اللہ اور اللہ کا رسول ایک طرف ہے اور آپ اس گروپ کے ساتھ جنگ کرنے اپوزٹ گروپ میں آ رہے ہیں. تو بدر کی مثال اس لیے دیا کہ حضور اور اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے ایک گروپ میں ہیں، اور جو مشرکین ہیں کفار ہے دوسرے گروپ سے لڑنے آ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. تو ہم اگر صرف ایک دن محبت کا اظہار کر لیں، اس کے بعد سارا صبح سے شام تک اور مہینوں جو ہے سودی کاروبار میں اور سود میں انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا محسوس کریں گے. وہ کہیں گے تو میرے ساتھ میرے اپوزٹ گروپ میں جنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، حضور آپ سے محبت کرتا ہوں مگر یہ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا جو ہے اسلام جو ہے مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں جب تک بیٹھے رہیں گے تو اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث ہے. مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کاروبار کر رہے ہیں تو دھوکہ دینا ہے، بات کرنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے،
کوئی امانت دے رہا ہے تو خیانت کرنا ہے. تو یہ سارے کام تو آپ کا صرف دین اور اسلام سے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوگا اور جب مسجد سے نکلتے دین اور اسلام ختم ہوگا. ایسا نہ کریں. یہ بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ اگر میرے باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو مجھے بالکل تہہ دل سے معاف کر دیں. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں یونٹی کی طرف سب کو لانا چاہتا ہوں کہ جو منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو نہ منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, کیونکہ وہ دوسرے طریقے سے حضور سے عشق و محبت کرتے ہیں, وہ دوسرے طریقے سے اس پہ پابند ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے نیک بندہ اور حضور کی امت میں شامل رکھے. تو یہ اہم چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ یونٹی کے تعلق سے ہے. جو منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو نہ منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, ایک ہی امت کے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آپ کو ایک اہم حدیث سنا دیتا ہوں کہ اب یہ حشر کے دن کا حالت بتا رہا ہوں. جب جہنم کو 70,000 فرشتے اس کی لگام کو کھینچ کے لائیں گے اور وہ چنگاڑتے ہوئے حشر کے میدان میں پکارتے ہوئے دور سے آواز آئے گی تو لوگ لرز جائیں گے, گر جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, گھٹنوں پہ گر جائیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہم کو اس کے عذاب سے بچا لے, ہم کو عذاب سے جہنم. ہر پیغمبر صرف نفسی کہے گا, اللہ مجھے بچا لے. ہر پیغمبر انبیاء کی اور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہیں گے نفسی مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اپنے آواز سے کہتا ہوں کہ مجھے بچا لے. میں میری والدہ بی بی مریم کے تعلق سے بھی آپ سے گزارش نہیں کرتا, مجھے بچا لے. سارے انبیاء اپنے کو بچائیں. اور اس وقت نفسی پورے حشر میں نفسی کا آواز آتے رہے گی. اس کے بعد ایک آواز آئے گی امتی یا ربی امتی. تو سب لوگ پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ ہم تو سارے نفسی پکار رہے ہیں, یہ کون پکار رہے ہیں امتی, یہ تو الگ آواز آ رہی. پلٹ کے جا کے دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہاتھ جوڑے, اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. وہاں آپ نفسی کی بات نہیں کریں, حضور اپنی نفسی کی بات نہیں کریں, اللہ میری امت. اس امت سے اتنی محبت ہے کہ دنیا سے جاتے وقت بھی انسان کیا کرتا ہے, جب دنیا سے جا رہا ہے تو فوری اپنا حساب کتاب کر کے وصیتیں شروع کر دیتے ہیں, ان کو اتنا دے دو, اتنا دے, ان کو ایسا کرو, اور یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, جب آئے ہیں تو مجھے یہ جو موت کے وقت تکلیف ہو رہی, میری امت کو کیا ہوگا, یا اللہ میری امت. تو اس وقت بھی امت کی فکر تھی اور میدان حشر میں بھی امت کی فکر تھی. صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے, حضور نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی کہ یہ ایک دعا اس لیے تم جب مانگو گے میں قبول کر لوں گا, تمہاری اس دعا کو کبھی ریجیکٹ نہیں کروں گا, وہ قبول کر لوں گا. اور حضور نے کہا کہ سارے انبیاء میرے سے پہلے کے جتنے تھے انہوں نے اس دعا کو اس زندگی میں اللہ سے مانگی اور ان کی دعا قبول ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا اور میں دعا کو بچا لیا ہوں. میں نے دنیا میں اس دعا کو استعمال نہیں کیا, اس دعا کو میں میدان حشر میں آخرت میں میری امت کے لیے استعمال کروں گا. اے اللہ میری امت کی مغفرت پر, اے اللہ میری امت کو بچا لے, اے اللہ. اتنے نیک اور پاک اور محبت والے ہیں. اعوذ باللہ, لقد جاءکم من رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ سورہ توبہ کی آخر ہے اپنی امت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رؤوف اور رحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ دیکھیں تو رؤوف اور رحیم جو ہے اللہ کے صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے اپنے جو صفات کے نام ہیں وہ حضور کو کہہ دیا کہ یہ دو میرے جو نام ہیں نا, یہ ان کو میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ اپنی امت کے لیے رؤوف اور رحیم, یہ دونوں چیزیں ان کے پاس. تو ایسے پیارے نبی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہم کو جتنی بھی محبت کہیں مگر اس کا ہم اس طریقے سے محبت کریں کہ ان کو پتہ بھی چلے کہ ہم جو وہ چاہتے تھے وہ ہم پورا کر کے بتا دیں.
اب آپ سوچیں آپ کے والدین نے، اب آپ نے والدین نے آپ کو بتایا کہ دیکھو مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ تم کو یہ، بھائی نوجوانی کی بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ تم کو یہ کلاس میں جاؤ اور یہ نمبر سے پاس ہو اور یہ پوزیشن لے لو اور ایسا کرو ایسا کرو، تو جو ان کی باتیں سن کے امتحان اچھے دے رہے ہیں، اعلی نمبرات سے پاس کر رہے ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ اس فیلڈ میں جاؤ، اس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لو، اس فیلڈ میں جاب کرو، اس فیلڈ میں جو ہے کماؤ اور کرو، تو وہ سارے اگر آپ کریں گے کہ آپ والدین کتنا خوش ہوں گے کہ میرا جو منشا تھا، میرا بیٹا ہے میری بیٹی نے وہ مجھے میرے سامنے کر کے بتا دیا، اس کے بجائے کوئی دوسرا ہو، ناخلف ہو۔ والدین کتنا کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ایگزامس کرو اور ایگزام سے لاپرواہی، فیل ہوتے چلے جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس فیلڈ میں جاؤ اور ایسا کرو ایسا کرو، دیکھ رہے ہیں دوسرے اپنے دوست احباب کے جو ہے بچے جا رہے ہیں اور جو یہ چاہتے تھے وہ دوست احباب کے بچے وہ پورا کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد جو ہے ناخلف ایسی ہے کہ جتنا بولنے کے باوجود بھی نہ امتحان میں پاس کیا، نہ وہ جاب کے لیے بولے، اس کے بعد بھی اگر کہیں کہ نہیں آپ سے مجھے بہت بہت محبت ہے، وہ کہیں کہ کیا محبت کیا ہے میری، نہ تم کوئی بات کر رہے ہیں جہاں مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں جتنے چیزیں بتاتے گیا اس کے سب سارے خلاف کرتے جائیں۔ تو ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حضور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے، کیا کہتے، کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے، سارے اپنی سنت نے بتا کے گئے ہیں کہ دیکھو یہ صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے، جھوٹ مت بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ کیا مسلمان نعوذ باللہ شراب پی سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پی سکتا ہے، وہ زنا کر سکتا ہو سکتا ہے کرے گا، اور یہ کرے گا چوری کرے گا یہ ہو کر سکتا تھا، اس کے بعد کیا مسلمان جھوٹ بولتا؟ حضور نے کہا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولے، اور کیا امانت کو خیانت نہیں کرے گا؟ حضور نے کہا کہ نہیں، مسلمان ایک تو سچ کہے گا ہمیشہ اور کبھی خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دو صفات کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو مشرکین اور کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے 40 سال کی عمر تک جب تک یہ نبوت کا اظہار نہیں کیا تو دعوت نہیں دیے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، دو خصوصیات تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ دو صفات تو ہمیشہ رہیں گے، مسلمان کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں رہے گا اور مسلمان کبھی خیانت نہیں کرے، سارے دوسرے گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ اور خیانت نہیں کرے گا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور خیانت کرتے جا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ امت سے کیا چاہ رہے تھے وہ اور ہم امت کیا کر کے بتا رہے ہیں۔ اس تعلق سے بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو معاف کرنا ہے کہ میں آج کے تفسیر کے ٹاپک سے ہٹ کے میں آج کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں سڈنلی میں چینج کر کے آج اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، میری باتوں کا بالکل آپ خیال نہ کریں، اور اس سے میرے کہنے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں تہ دل سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، مگر مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ امت میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں کیوں ڈفرینسز ہو رہے ہیں۔ میں تو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری ایک جو بھی میرے سے کوشش ہو سکتی ہے اس سے اگر تھوڑی سی یونٹی آ گئے تو جو لوگ منا رہے ہیں وہ بھی خوشی سے منائیں، جو نہ منا رہے ہیں وہ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کہ یہ محفل میلاد اور یہ نہیں کر رہے ہیں مگر ان کی سنتوں پہ برابر شامل ہیں اور پورے تکمیل کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہر گروپ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک بھائی کے لحاظ سے محبت کریں اور اپنے سینوں سے بغض و کینہ نکال دیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایسا کہتے ہیں اور آمین جو ہے کوئی زور سے کہتے ہیں کوئی خالی آہستہ سے کہتے ہیں، تو تم نے آمین زور سے نہیں کہا اور تم نے آمین اس کے ایک چھوٹے پوائنٹ کے لیے ایسے اختلافات ہوئے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ دلوں کو صاف کر لیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے کبھی سینے میں اس کے خلاف کسی قسم کی برائی نہیں آ سکتی۔ اب ہمیشہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محبت سے خلوص اور اطمینان سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو عرش کے سائے میں یوم حشر میں جو لوگ رہیں گے 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک آدمی یہ رہے گا، ایک عورت یہ رہے گی کہ جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، محبت رکھتے ہیں، صرف
جانے انجانے سارے مسلمانوں سے جو محبت رکھے گا وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں رہنے والوں میں ایک گروپ ہے، ون آف دا 7۔ جو عادل بادشاہ ہو تو ہمارے پاس نہ بادشاہی ہے نہ عادل ہمارے پاس آ سکتا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو رات میں اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تنہائی میں، وہ ہے جو مال کو ایسا خرچ کرتا ہے کہ ایک سیدھے ہاتھ کا جو کرے گا تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے گا، رائٹ ہینڈ دے گا لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ینگ عمر میں جو ہے دل نیکی کے کام میں لگ گیا، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے انتظار میں رہتا ہے کہ اب یہ ہو جائے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، جو ہے اور کوئی نوجوان کو جو ہے کوئی عورت جیسا یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہ کی مصر کی بیوی نے یلغا کیا تھا، کوئی نوجوان کو کوئی خوبصورت عورت اگر بلائی اور گناہ کے اور وہ اللہ کے ڈر سے نہ جائے تو وہ بھی ون آف دا 7 پیپل جو عرش کے سائے میں رہیں گے۔ تو ہم ایک اس میں یہ کریں کہ ہم جو ہے عرش کے سائے میں جو ان لوگوں میں ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی ہیں سب سے محبت رکھیں، سارے مسلمانوں سے ہم کو محبت ہونا چاہیے، وہ ان کے کوئی بھی عقائد ہو، کیا کرتے ہیں کیا ہے وہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دیا اللہ کے پاس، مگر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کو جو ہے حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں کس طریقے سے ہم کو جگہ مل سکتی ہے، جب ساری دنیا کے لوگ پریشان رہیں گے اور جو عرش کے سائے میں رہنے والے کتنے سکون سے رہیں گے۔ تو ہم کو ایک چیز آپ کو نہ بادشاہ بن سکتے ہیں، نہ عادل کر سکتے ہیں، نہ راتوں میں رو سکتے ہیں، تو ایک چیز تو کر سکتے ہیں نا، دل سے سارے مسلمانوں کے ساتھ محبت کر دیں۔ محبت تو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے اور ان سے لو کریں گے، ان سے اختلاف ہوگا تو محبت کیسا ہوگی؟ ایک پوائنٹ پہ دیکھیں گے یہ ایسا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سے نہ، تو آپ پھر محبت کریں، تو محبت کریں، محبت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق کرے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں جیسا آپ محبت اور رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے والد ہیں نا، والد کا کیا نام ہے آپ کو پتہ ہے نا، مگر آپ اپنے والد کو ان کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ پکارتے ہیں کیا؟ اگر ان کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، تو آپ ان کو عبداللہ یا عبد الرحیم سے پکارتے ہیں کہ نہیں؟ جی ابا جی، مائی ڈیڈ، جو بھی آپ، مائی فادر، بابا، باپ، پپا، جو بھی آپ پکار سکتے ہیں پکاریں گے، مگر ان کے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت ہے، رسپیکٹ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں قرآن شریف میں، قرآن کریم میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت احمد آیا، تو 5 مرتبہ، 4 وقت محمد اور ایک وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ چاروں وقت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نام محمد لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نہیں ہے، ان کی رسالت کے نام سے۔ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ اس کی نسبت کیا ہے؟ ان کی امت کے تعلق سے۔ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم، جہاں بھی 4 مرتبہ بھی جب بھی آیا ہے محمد رسول اللہ، اور ہے وما محمد الا رسول۔ اس کے بعد احد کی جنگ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا تو بولے کہ یہ رسول ہیں۔ تو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے وہ امت کے لحاظ سے، امت کے تعلق سے بتایا گیا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت۔ تو اب دیکھیں جتنے بھی انبیاء رسول ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جب پکارے ہیں تو یا کے لفظ سے پکارے ہیں، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یہ سارے انبیاء کو یا سے پوچھیں۔ پورے قرآن میں یا محمد کہیں آپ کو لفظ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ پکارنا ہے، یا سے مطلب ہے اے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ محبت سے پکارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں یا کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ۔ جب خطاب کر رہے ہیں، حضور کو پکار رہے ہیں، حضور سے کچھ کر رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ دوسرے سارے انبیاء کو جب خطاب کیے ہیں تو ان کے نام سے پکارے ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یہ سب
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں یا محمد سے کبھی نہیں پکارے. محبت سے پکارے ہیں تو ان کے جو ہے صفات سے پکارے ہیں, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یہ اس طریقے سے پکارے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف محبت اور رسپیکٹ, یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, میں ایک بات بتا دوں تم کو, اس سے بھی اونچی بات ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تم سے محبت کروں؟ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, کیا میں وہ بات بتا دوں جس سے میں تم سے محبت کروں؟ تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان, یہ سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 31 ہے. آپ سب کو معلوم ہے, مگر میرا کام صرف اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اے میرے پیارے رسول بتا دیں ان کو, فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات بتا دوں, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو, میری جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرو, صبح سے شام تک, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ میری اتباع کرو. تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اس سے بڑا درجہ کیا ہے, اللہ تم سے محبت کرے گا. نہ صرف محبت کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے جو گناہ کوتاہیاں ہو گئے نا وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہترین مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. تو کتنی بڑی بات ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہیں, یہ اختلافات کو ختم کر دیں. میں بہت عاجزی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ربیع الاول آیا تو اس کے تعلق سے ایسا کریں کہ جو منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو نہیں منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے. مگر سب سے اہم کسوٹی جو بولتے ہیں نا, جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون چھنی جس کو بولتے ہیں نا, آپ کوئی چیز سپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو چھانتے ہیں اس کو, تو اس کی چھنی یا اس کی کسوٹی اس کی کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ پابند ہیں یا نہیں. جو حضور نے بیان فرما دیا تھا اس پہ ہم عمل آمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یا اب یہ غور کرتے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں ناپسند تھی, یہ دیکھیں کہ ان چیزوں پہ ہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ دو گروہوں میں جو لڑائی فساد ہو رہی ہے, تو کون سے گروپ میں آپ, جو حضور کے ساتھ والا گروپ ہے یا حضور کے اپوزٹ گروپ میں. تو یہ انٹرسٹ کے تعلق سے بہت لوگ لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی اب دنیا میں ہیں تو یہاں کے سروائیو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں تو کرنا ہے. تو دنیا کتنی ہے آپ کو بتا دوں دنیا کتنی ہے. ایک مرتبہ ایک لیکچر تھا, کافی لوگ جمع تھے اور بہت زبردست اسٹیج تھا, اور وہاں کچھ جو ٹیلی فون یا الیکٹرک وائر کا بہت بڑا کام ہونے والا تھا اس بلڈنگ میں. تو وہاں جو کام ہو رہا تھا, چونکہ لیکچر ہو گیا تھا تو فوری جو ہے سڈنلی لوگ آئے. تو وہاں جو وائرنگ کا کام کرتے ہیں, تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اسپول جو رہتے ہیں نا بہت بڑے رہتے ہیں, کافی, یعنی ایک انسان اگر ہو تو اس کے 2 انسانوں کی جو ہائٹ رہتی ہے 7 سے 14 فیٹ کے برابر کا اتنا بڑا اسپول رہتا, اور اس کے اوپر جو وائر لگا ہوا پتہ نہیں کتنے میل کا رہتا. اور وہاں جو ہے کئی اسپول رکھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ وائرنگ جو ہے ٹھیک کئی ہنڈریڈس آف مائل کی وائرنگ کرنا تھا, تو اس کے اسپولس رکھے ہوئے تھے. تو جب یہ لیکچر انسان دے رہا تھا, لیکچر دیتے دیتے ایک دم وہ اسپول کی طرف دیکھ کے اس نے کہا, وہاں جو الیکٹریشین وہ جو تھے ان سے پوچھا کہ میں اس کے وائر کو ٹچ کر سکتا ہوں کیا, کیونکہ ابھی تو ڈالے نہیں تھے, وہ تو ڈالنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا اوکے. تو وہ جا کر اس میں کا جو اسپول کا وائر تھا اس پہ سے نکال کے 4 انچ کا اسپول کا وائر نکالا اور اس کے اوپر ایک پٹی باندھ دیا. کہا کہ دیکھو یہ جو اسپول کا وائر نکال کے 4 انچ میں جو ٹائپ لگایا ہو نا, دس از یور ورلڈلی لائف, دس 4 انچ.
اس کے بعد اس نے اس پل کو بتا کے کہا کہ دیکھو یہ جو 14 فیٹ کا جو لامہ سا جو اسپول ہے نا، اس میں کتنا وائر ہوگا اور اس کے پیچھے کتنے اسپولس ہیں، یہ سارے اسپولس کو ملائیں گے تو وائر کتنا زیادہ ہوگا، ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف مائلس کا جو ہے ایریا کور کرے گا، کلومیٹر کور کرے گا. اور یہ جو 4 انچ ہے نا، یہ 4 انچ از یور لائف ان دس ورلڈ. اور یہ باقی کے جتنے اسپولس کے اوپر جتنے وائر جو ہے جتنی کلومیٹرس اور تھاؤزنڈس آف کلومیٹرس کا ہے، وہ یور لائف از ان ہیئر آفٹر. تو ساری کوشش کر رہے ہیں، سارے نقصانات آخرت کو تباہ کر رہے ہیں یہ 4 انچ کی لائف کے لیے، جبکہ آپ کی لائف تو اتنی بڑی ہے. اس کی فکر کرو، اس کو بنانے کی فکر کرو. اس تھوڑی سی لائف کے لیے اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ کیا اگر یہ نہیں لیں گے تو کیا بھوکے فاقے مر جائیں گے؟ کیا نہیں؟ تھوڑی آپ کے لوگوں میں دنیا میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی کیا؟ کیا کرنا ہے؟ جو صحابہ تھے، کیسے کیسے صحابہ تھے جو اپنی زندگی کو قربان کر دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ایک جنگ میں یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹا لے کے جا رہے تھے، ایک علاقے سے گئے، وہاں پانی ملا دی تو آٹا سب پوری آرمی کے لیے آٹا مکس کر دیے تھے، روٹی بناتے. حضور نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ پانی سے. حضور نے کہا کہ یہ اس جگہ کے علاقے پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اگرچہ کہ اب اس وقت نہیں ہے، مگر میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں، اس پانی سے جو روٹی بنی ہے پھینک دو. اب سوچو، جنگ کا زمانہ ہے اور ٹریول کر رہے ہیں، اور جتنا آٹا تھا اس میں سے پتہ نہیں کتنا کوارٹر یا ہاف کتنا تھا وہ استعمال کر لیے ہوں گے. لوگوں کو خیال ہوگا کہ حضور ابھی ہم تو سب بھوکے ہیں اور آرمی ہے اور کل کے دن لڑنا بھی ہے، تو جو بھی روٹی ہے بنائیں گے تو کھائیں گے تو قوت. یہ صاحب نے کہنے حضور نے جو کہا دیا بالکل پھینک دو. تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ جو حضور نے فرما دیا کر دو. تو ہم کو جو حضور نے فرمایا کہ دنیا کیسا گزارنا ہے، تو اس لحاظ سے ہم دنیا گزار رہے ہیں، اپنی آخرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا صرف ایسے بیکار چیزوں کے اس میں. تھوڑا سا وقت رہ گیا، 2-3 واقعات میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جتنے اپنے صحابہ تھے سب سے محبت 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 محبت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کی جنگ ہوئی، اس کے بعد احد کی جنگ جو ہوئی اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، تو ذہن سے ایک بات نکل کے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو وحشی جو تھے نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور ابو سفیان کی بھی ہندا نے کہا تھا کہ ان کا قتل کرو اور ان کا کلیجہ نکالو اور چبا لو. تو وہ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے ان سے. دو شریک بھائی بھی تھے ان کے اور چچا بھی تھے. اور احد کی جنگ میں ان کو شہید کیا گیا اور ہندا کو بتایا گیا. تو ہندا نے وحشی سے کہا تھا کہ یہ نیزے سے مار کے ان کو ختم کرنا، اور جب قتل کریں گے تو اس کے بعد. تو وحشی کہتے تھے کہ میں سارے وقت انتظار کرتے رہا تھا کب ان کو قتل کروں گا. جب یہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہو گئی، ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا، تو اس وقت میں نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا. اس کے بعد میں ان کو ہندا کو بلا کر کلیجہ نکالا. تو یہ بہت زبردست تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی، بہت محبت تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے بعد ان کی جو ہے صلاۃ الجنازہ جو ہے 70 مرتبہ صلاۃ الجنازہ پڑھی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے اتنے زبردست میرے چچا اور میرے دوسرے شریک بھائی کو اس نے کیا. اس کے بعد خیر زمانہ ختم ہو گیا. اس کے بعد مکے جو مدینہ سے پھر مکہ فتح ہوا، اس میں آ کے یہ میں جو بات کر رہا ہوں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن سے نکل گیا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے اور بہت محبت کرتے تھے. تو حمزہ سے بہت محبت تھی. تو اپنے اتنے چاہنے والے کو جو ہے وحشی نے نہ صرف خنجر سے وہ بھولے سے مار کے بغیر ان کا کلیجہ کاٹ کر جو ہے ہندا نے چبایا تھا. کتنی تکلیف ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 70 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا نماز جنازہ پڑھا. حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول ہی.
حمزہ جو ہے اللہ کے اور رسول کے جو ہے شیر ہیں، شیر خدا جو بولتے ہیں وہ تھے. اچھا وحشی جو ہے جا کے چھپ گیا. حضور کو پتہ چلا تھا کہ وحشی نے شہید کیا ان کو. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوگا تو وحشی جا کر چھپ گیا، وہ دور دراز علاقوں میں چھپ گیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ وحشی کو میرا سلام کہو اور کہو کہ اسلام قبول کر لے. وحشی کو کہا گیا تو وحشی نے کہا کہ میں کیا کروں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ تھے ان کا قاتل ہوں، مجھے تو کبھی نجات نہیں ملے گا، تو میں تو تباہ برباد ہو جاؤں گا. بار بار اس کے کہتے گئے بات کا. تو ایک لاسٹ ٹائم پہ جو ہے پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. جس صحابی کو بھیجے تھے انہوں نے آ کے خوشخبری دی کہ وحشی نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وحشی کو خواہش ہوئی کہ جا کر بیٹھوں، تو اپنا چہرہ چھپا کے کپڑا اوڑھ کے مسجد نبوی میں ایک کافی زمانے کے بعد آیا اور دور جہاں دروازہ رہتا تھا، جہاں لوگ جوتے اتار کے بیٹھے تھے، چپلے اتار کے بیٹھتے تھے، وہاں کونے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واز کر رہے تھے، سب سن رہے تھے، اور ایک ہوا چلی ایک دم. تو وحشی جو اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ جو کپڑا چھپا رہا تھا وہ ہوا سے اڑ گیا. تو حضور کی فوراً نظر پڑی، پڑھتے حضور نے پہچان لیا. تو انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ تو اس نے کھڑے رہ کر کانپتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ انا وحشی. صحابہ جو ہے تلواریں کھینچنے کہ یہ حمزہ کا قاتل ہے، اس کو ابھی قتل کر. حضور نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی پناہ میں آ گیا، آپ کو قتل نہیں کر سکتے. کہا کہ سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ. وحشی کو بلایا، صحابہ ہٹ گئے، سامنے بٹھا دیا. کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، کیسا کیا تم نے، کیا کیا حمزہ کے تعلق سے. تو وہ سارا اس نے کہا کہ ہندا کا مجھے ہندا نے خرید لیا، میں غلام تھا، خرید لیا، اور مجھ سے کہا کہ تمہارے ایک ہی کام ہے، اگر تم ان کو حضرت حمزہ کو شہید کرو گے، قتل کرو گے، تو تمہارے کو جو ہے نہ صرف میں غلامی سے آزادی دوں گی، میں تم کو انعام اکرام دوں گی. تو میں غلامی سے آزادی کے لیے اور انعام کی جو ہے لالچ میں آ کر وہ حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا. مگر بعد میں مجھے بہت تکلیف پہنچی، مجھے بہت تکلیف ہے، میں ساری عمر جو ہے پریشان حال رہا ہے کہ اب میری مغفرت کیسا ہوگی، میں کیسا ہوں گا. میں اسلام کو قبول بھی کر لیا، مگر میں ہمیشہ ڈرتے ہی رہا کہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، کہ میں نے حضور کے پسندیدہ اور ان کے چچا اور دوسرے شریک بھائی کو میں نے شہید کیا. تو مگر پھر جب آپ نے مجھے لوگوں کو بھیجا کچھ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، تو آ کے بیٹھا ہوں. پھر اس نے ساری تفصیل بیان کی کہ انتظار کر رہا تھا، جب موقع ملا تو میں نے وار کیا، اور تفصیل سے اس نے سناتے رہا، نیچے منڈی رکھ کے سناتے رہا. جب اپنی بات ختم کر کے جب دیکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں شرابور، پوری داڑھی صاحب آنسوؤں سے بہہ رہی ہے، آنسوؤں سے بہہ رہی. اپنے پیارے چچا کے جو حالات سن رہے تھے، تو وہ وحشی پریشان ہو. اس نے کہا کہ وحشی کہا نہیں تم جاؤ، مگر ایک بات، ایک ریکویسٹ ہے تمہارا، آئندہ کبھی بھی آئے نا تو میرے سامنے نہ آنا، میرے پیچھے آ کے بیٹھو، تاکہ میں تمہارا شکل نہ دیکھوں، اس سے میری پیارے حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. چلے گئے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد حضور نے کہا کہ وحشی کو معافی ہے، کیونکہ اسلام قبول کر لیا ہے. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ جتنے کام کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. تو حضور اسلام 3 مرتبہ صحابہ کو بھیج کر وحشی کو بلایا، اس کو اسلام قبول کر لیا. تو اس سے بڑھ کے رحمت للعالمین کون ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، وہاں وہی اس سے ملا جلا خطاب ہے. تو رحمت للعالمین، اللہ جہاں کے رب ہیں اس کے لیے رحمت پہنچانے والے حضور اکرم صلی اللہ رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین کا ایسا ہے کہ اس شخص کو جو جہنم کے نچلے درجے میں جا کر تباہ و برباد ہو جا سکتا تھا، اتنی رحمت فرمائے کہ 3 مرتبہ لوگوں کو بھیجا کر اس سے اسلام قبول فرمائے، اسلام قبول کروایا اس سے. تو جس وحشی سے لوگ نفرت کرتے تھے اور جہنمی کہنے والے تھے،
آج اس وحشی کا نام لیتے ہیں، وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ جن کے لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر دیں حضور کی زندگی میں، اور حضور کو ایمان کی حالت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، دو چیزیں ہو جائیں گے تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو جس وحشی سے ہم نفرت کر سکتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان کو اس درجے سے نکال کر ان کو صحابہ کے درجے میں شامل کر لیا، تو ہم وحشی کو وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کریں۔ یہ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا۔ دوسری ہے کہ فتح مکہ کے تعلق سے بھی کہا نا، سارے جو دشمنان اسلام تھے، مشرکین اور کفار، جو سارے تکلیفیں پہنچاتے رہے، سارے مصیبتیں کرتے رہے، ان کو جب فتح مکہ ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 10-12 ہزار کا لشکر لے کر آئے، اس وقت چاہتے تو جتنے قریش تھے، جتنے یہ مصیبتیں کرتے تھے، سب کو تباہ و تاراج اور ان کو سب کا قتل عام کر دے سکتے تھے، مگر اس وقت کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا تھا، ان کے لیے کہا تھا۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، لا تثریب علیکم، آج کے دن کوئی تمہارے سے شکایت نہیں ہے، کوئی تمہارے کو، تم نے جو گناہ کیا تھا اس کو یاد دلا کر بھی تم کو رسوا نہ کرنا چاہتا ہوں، تم کو ہیوملیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، آج سب کو معافی ہے، معاف کر دیا۔ تو یہ رحمت اللہ عالمین۔ تو آج کی بات میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں، آج تفسیر کے بجائے، چونکہ مجھے یونٹی کے تعلق سے میں کیا کہا ہوں، ہم جتنے منا رہے ہیں جتنے نہ منا رہے ہیں، سب ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہم کو اصل چیز کیا کرنا چاہیے کہ سنت میں عمل کریں اور اپنے پیارے نبی کا احسان مند رہیں کہ جو ہمارے لیے میدان حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرنے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ حضور نے فرمایا جب اذان کے بعد جو بھی یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہمارے لیے شفاعت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنا کیسا نہیں کریں گے جب اللہ کے تعالی جو وہ دعا اٹھا کے رکھ لی ہے، جو سارے انبیاء نے سارے اپنے عمروں میں مانگ لی تھی، وہ ہمارے لیے محفوظ رکھے ہیں، میدان حشر میں ہمارے لیے وہ دعا کریں گے۔ اور یہ اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے حضور نے کہا کہ ان کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب جو آج پڑھا گیا، سنا گیا، کہا گیا، اس کو قبول فرمائے اور آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک امت خاص بنا دے۔ اور اس کے تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔